السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بلکہ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان مردودوں کی نجیز حرکتوں سے، ان ماب لنچروں کی ماب لنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاత్కాری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شرط میں محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کی ایک خبر سناؤں گا، کیونکہ اس وقت جو دیش میں جو ماحول بنے ہوا ہے، سب سے پہلا تو یہ انڈیا سرکار نے ہم کو جو دھکا دی ہے وقف امینڈمنٹ بل کا، جو بل پاس کرا کے، اس کے خلاف تو سپریم کورٹ بھی ہمارے ساتھ ہے، اور الحمدللہ پورے دیش کے مسلمان اس چیز کو دھتکار دیے ہیں، اور یہ کالے قانون کو تو کچرے کے ڈبے میں جانا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے فارمرز نے کیا تھا، یہ اس سے اچھا جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ بیچ میں پہلگام کشمیر کے اندر جو حادثہ پیش آیا، ٹھنڈا ضرور ہوا ہے، ختم نہیں ہوا، لیکن جو خاموشی ہے اس کے بعد بہت بڑا جو ہے سو ادھم مچنے والا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ اسی لیے انڈیا تو پوری طریقے سے بیک فٹ پہ آ چکی ہے۔ اب اس کے پاس نہ بتانے کے لیے کچھ ہے، نہ بولنے کے لیے کچھ ہے، نہ سمجھانے کے لیے کچھ ہے۔ جھوٹ کے علاوہ تو یہ لوگ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ جملے بازی تو خیر جو ہے سو یہ لوگوں کے رگ رگ میں بسے ہوئے، انہوں خود بولتے کہ یہ جملہ ہے، جملے بازی تھی وہ، اور کچھ نہیں۔ بہرحال اب جو ماحول جو بنے ہوا ہے ہندوستان کا، اور یہ مردود پاکستان کا، مردود کہوں گا میں اسے، کیونکہ جو نجیز اور نیچ اور ذلیل حرکتیں جو کرتے آ رہے ہیں یہ لوگ، اور ان کے لیے بڑھاوا ان کی میڈیا دیتی ہے، جبکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں، لنگے بھکے، کھانے کو گت نہیں ہے، کھانے کے لیے پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اکنامی جو ہے سو زیرو ہے، آٹا جو ہے سو 350-400 روپے کلو بیچتے ہیں، پٹرول دیکھے تو ان کے پاس ہے نہیں، جنگ لڑنے کو نکلے انہوں۔ روڈوں پہ جو پٹرول پمپ پہ ڈالنے کے لیے گاڑیاں جاتے ہیں، ملٹری والے وہ لوٹ رہے ہیں، لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ جو ہے سو ہمارے کو جنگ کا سامنا ہے اس لیے لوٹ رہے ہیں۔ یعنی یہ حال ہے ان کا، اور انہوں جنگ کرنے کے لیے نکلے۔ خدا نخواستہ اگر سے ایک ہفتہ بھی چلی جنگ تو ان کو جو ہے سو پاکستان کو گروی رکھ دینا پڑتا، پورے پاکستان کو گروی رکھ دینا پڑتا، رہن رکھ دینا پڑتا۔ لے گا کون ان کو؟ کوئی بھی نہیں لے گا۔ اب رہی بات انہوں جو اچھل رہے نا، یہ بھڑبڑاتا ہے نا چراغ بجھنے سے پہلے، ان کی وہی درگت ہے، وہی حالت ہے، اور اتنی مار پڑے گی ان کی جی پہ، معلوم ہے اتنی مار پڑے گی، انہوں یاد رکھیں گے، تاریخ میں دہرا جائے گا انشاءاللہ، ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی، کیونکہ انہوں 1971 بھول چکے ہیں، اور یہ پھیپڑے یہ اتنے خطوں کے رہتے، یہ مچھی کھانے والے، کچی مچھی پکڑنے والے بنگالیاں بھی بہت اچھل رہی، بہ جاتے رہے، تم لوگ بھی بہ جاتے، پھر طوفان آیا تھا، سمجھے؟ اوقات نہیں ہے تمہاری، کیا کرنا چاہ رہے، کیا ثابت کر رہے، کس کو دکھا رہے، کوئی اوقات نہیں ہے تمہاری، تم بڑبڑے، سمجھے نا؟ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، پانی کے بڑبڑے تم لوگ، تمہاری ماں کے چندی چور سالے، تمہاری جن پت کا انڈا، تمہاری کچھ نہیں کیا نہیں، اچھلنا کودنا، بڑے بڑے باتیں کرنا، بس یہی ہے تمہارے پاس۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، یہ تو چل رہا ہے، لیکن دوسرا ہمارے لیے تو جو ہے سو وقف امینڈمنٹ بل کا ہے مسئلہ۔ جس طریقے سے جو پروٹیسٹ نکالے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ قابل تعریف ہے، وہ قابل فخر ہے۔ ان تمام بہنوں کو بھی میں شکریہ بھی ادا کروں گا، اور دل سے سلام پیش کرتا ہوں میں۔ دوسری چیز، ابھی جو ریزائن دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوا ہے چندر بابو نائیڈو اور چراغ پاسوان، یہ جیسے ہی یہ لوگ
रीज़न देंगे, इंडिया से बाहर का रुख इख्तियार करेंगे, इंडिया खुद ब खुद गिर जाएगी। इंडिया खुद ब खुद, क्योंकि सरकार चलाने के लिए 272 MP चाहिए। ये कहाँ से लाती है निकल के? तो इसके नायडू के अकेले के 16 है, और नायडू के पास दूसरा रास्ता नहीं है भाई। इसलिए इसने राहुल गांधी के हाथ पाँव पकड़ना बाकी है, समझो, झुक के पाँव पड़ना बाकी है। मेरे को ले लो, मेरे को इंडिया अलायंस में ले लो, मेरे को इंडिया अलायंस में ले लो, ये गेम चल रहा है। लेकिन वो इस वक्त इसलिए भी थामे हुआ है क्योंकि ये कराएगा भी अगरचे, तो इस वक्त देश ये नापिकारों के साथ उलझे हुआ है। जंग की वो चल रही, कभी बोलते हैं 12 घंटे का टाइम है, कभी बोलते हैं 24 घंटे में मार देगा इंडिया। यार इंडिया मारेगा ज़रूर, ये लोग गलत फहमी में इंडिया खामोश बैठेगा। इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिया की इकोनॉमी बहुत ताकतवर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा देश का 1 अरबपति पाकिस्तान पे भारी है, पूरे उनकी पूरी इकोनॉमी को एक जना देख सकता है, एक आदमी की बात कर रहा हूँ मैं। तो इन्हों कोई चीज़ में हमसे मुकाबला नहीं कर सकते दूर दूर तक। बस बोल लेना इनका काम है, बोलते भी आए अभी तक, इसलिए अब बोल रहे हैं। और क्या है? अरे भाई मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जो रोडों पे जो टैंकर जाते हैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने के लिए, वो लूट ले रही है पाकिस्तानी मिलिट्री। इससे बुरी चीज़ और क्या होगी? इनके पास लड़ने के लिए पेट्रोल नहीं है और ये लड़ने के लिए निकले हुए हैं। क्या जहाज प्लास्टिक का बनाए हुए है क्या? वैसे उड़ जाएगा वो? अरे चिंदी चोर सालो, कुछ बोलने से पहले सोचो अपनी औकात क्या है, तुम्हारी हद क्या है, तुम चाहते क्या हो। अरे क्यों गुमराह कर रहे हो नालों को, क्यों गुमराह कर रहे हो? ये नाले पहले पागल होते हैं, इनको अक्ल नाम की चीज़ नहीं है। अगरचे इनको रहती है अगरचे, तो तुम लोग कभी भी अपनी हुक्मानी नहीं करते थे तुम लोग। तो इसलिए तुम्हारा कुछ भी नहीं है रे। इसलिए बोलते थोड़ा पढ़ना, इंसान थोड़ा पढ़ा लिखा अगरचे तो उसको सोचने के लिए दिमाग भी आता, अक्ल भी आती, समझ से बात करता हूँ। तुम्हारे पास ये चीज़ों से तुम बराक से बिल्कुल बाहर है तुम, समझे ना। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये तो चलता रहेगा इंशाल्लाह। इसके ऊपर तो मैं अपडेट देते रहूँगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान राहुल गांधी के मेहमान थे। आज लंच भी साथ में हुआ लोगों का, तकरीबन 6 घंटे तक साथ में रहे। अलबत्ता चीटर कुमार नज़र नहीं आया। चीटर कुमार किधर भरा ले रहा पता नहीं, क्योंकि वो एक भरवैया है, जहाँ पे मिला गिर नया जो है चले आते हैं, क्योंकि उनको चाहिए रहता भाई, क्योंकि ज़रूरत है उनको। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।